الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العظیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج کا یہ جمعہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے اور اسی ہفتے میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رمضان المبارک کا آغاز ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و احسان سے رمضان المبارک میں جو فضائل ہیں، رمضان المبارک میں جو مسائل ہیں اور رمضان المبارک کے جو احکام ہیں ان کو ادا کرنے کی ہم کو توفیق ملے گی، بشرطے کہ مقدر ہوا اور زندگی ہوئی۔ بے شمار اہل ایمان وہ ہوں گے جو پچھلے سال رمضان میں تھے اور آج نہیں ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان ہوگا اور اگلے سال ہم نہیں ہوں گے۔ اللہ کے علم میں ہے کس کو کب کیا موقع ملے گا۔ رمضان مبارک کی فضیلت اور مسائل کے متعلق انشاءاللہ نماز کے بعد گفتگو ہوگی۔ اس وقت جو چند منٹ ہیں، ان چند منٹوں میں مجھے جو کچھ بیان کرنا ہے اس کا عنوان ہے رمضان اور قرآن۔ اس موضوع پر اس وقت مختصر سی گفتگو ہوگی۔ رمضان اور قرآن، اس موضوع پر گفتگو کرنے کی کئی وجہیں ہیں۔ وجہ نمبر 1، قرآن کریم اسی مہینے میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم میں خود بیان فرماتے ہیں، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر عام طور پر رمضان کے مہینے میں ہی ہوتی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ شاہ نے کلیئر کٹ فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ اسی وجہ سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں قرآن کے متعلق بس چھوڑ دیجیے، رمضان مبارک میں اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کے قرآن کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے اور وحی کے بیان میں ہے کہ رمضان مبارک کے راتوں میں حضرت جبرائیل حضور کو قرآن سناتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت جبرائیل کو قرآن سناتے تھے۔ اس کو ہمارے ہاں مدرسوں میں حفظ کے ماحول میں دور کرنا کہتے ہیں۔ دور کرنے کا مطلب ہوتا ہے جتنا قرآن مجھے یاد ہے میں اپنے اس بھائی کو سناؤں گا اور وہ مجھے سنائیں گے، تو میری غلطیاں نکل جائیں گی اور میری یادداشت کا امتحان ہوگا، اور ان کی غلطیاں نکل جائیں گی، ان کے یادداشت کا امتحان ہوگا۔ ایک دوسرے کو زبانی قرآن سنانا، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں تدارس، اور ہماری زبان میں کہتے ہیں دور کرنا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ دور کرتے تھے، یعنی رمضان میں حضرت جبریل رات گزارتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور جتنا قرآن اب تک نازل ہو چکا ہوتا تھا وہ سارا قرآن حضرت جبریل حضور کو سناتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام وہ قرآن حضرت جبریل کو سناتے تھے۔ ترتیب کیا رہتی ہوگی واللہ اعلم۔ اتنا تو حدیث سے ثابت ہے کہ کان یتدارسہ، حضرت جبریل ہر رات اتر کر کے آتے تھے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ تدارس کرتے تھے، کا مطلب جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہوا ہوتا تھا وہ قرآن تھوڑا تھوڑا حضور کو سناتے تھے اور آپ سے سنتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے ساتھ آپ کا خصوصی تعلق کتنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان مبارک میں تراویح پڑھی جاتی ہے تو سارا قرآن تراویح میں پڑھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا معمول بھی رمضان مبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کا بہت زیادہ تھا، اور تابعین و تابع تابعین کے تو واقعات بہت ہی زیادہ عجیب ہیں کہ کتنا زیادہ وہ قرآن کے ساتھ ان کا شغف ہوتا تھا رمضان کے مبارک کے مہینے میں۔ رمضان کا تعلق قرآن کے ساتھ اس موضوع پر بیان کرنے کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانہ کی بارگاہ میں اللہ کے نبی شکایت کریں گے کہ یا اللہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا۔ وقال، اور کہیں گے نبی، وقال رسول، اور کہیں گے نبی، یا ربی، اے میرے رب، اتخذ ان قومی، بے شک میری قوم نے اتخذ القرآن مہجورا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ
امت مسلمہ کا تعلق قرآن کے ساتھ کتنا ہے، یہ سب ہم گہرائی کے ساتھ سوچ کریں گے تو بہت واضح طور پر پتہ چلے گا۔ گہرائی کیا نہیں، سطحی طور پر اگر دیکھیں گے تب بھی معلوم ہو جائے گا کہ قرآن سے امت کتنی دور جا چکی ہے۔ اب تو امت مسلمہ کے بے شمار افراد وہ ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی قرآن ہاتھ میں اٹھایا بھی نہیں۔ گھروں میں قرآن ہوتا ہے، اس کو بٹھا کر مسجد میں پہنچا دیں گے، کوئی اور پڑھے گا، اس لیے کہ کوئی اور پڑھے گا، خود نہیں پڑھیں گے۔ ایصال ثواب چاہتے ہیں لوگ قرآن کے ذریعے کریں، وہ بھی کوئی اور ہی کرے، خود نہیں۔ گھروں میں بزرگ حضرات ہوتے تھے، وہ قرآن کریم رکھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، بزرگ کی وفات ہو گئی تو اگلے بچوں نے کہا کہ اب گھر میں کیوں قرآن رکھیں گے، خامخواہ بے ادبی ہوگی، بے ادبی سے بچنے کے لیے گھر سے قرآن اٹھا کر مسجد میں پہنچائیں۔ بے ادبی کا حل نکالنا تھا، خود تلاوت کرتے، خود قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے، اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑتے۔ اس کا علاج وہ نہیں نکالا جو کرنا تھا، علاج یہ نکالا قرآن کو گھر سے نکال دیا اور لے جا کے مسجد میں پہنچائیں گے۔ ہم سے بھی بکثرت لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ جناب گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہے، خامخواہ بے ادبی ہو رہی ہے، لہٰذا ہم مسجد میں جا کر رکھیں؟ کیوں رکھیں گے؟ کہ کوئی نہ کوئی پڑھے گا، کوئی اور کیوں پڑھے گا آپ جب خود پڑھنے کو تیار نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ امت جس طرح سے قرآن سے دور ہوتی جا رہی ہے، نہ پڑھنا، نہ تلاوت، نہ سمجھنا، اور یہ ساری پہلی چیزیں ہیں، ان پہلی چیزوں کے بعد اگلی چیزیں تو کہاں امت کے بس میں ہوں گی۔ قرآن کا پہلا حق ہے کہ ہر ایمان والا یقین رکھے کہ اس دنیا میں صرف ایک کتاب خدا کی اوریجنل حالت میں ہے، وہ صرف قرآن ہے۔ اس دنیا میں صرف ایک کتاب ایسی ہے، قرآن، جو اپنی اصل حالت میں ہے۔ باقی تورات اور انجیل اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابیں یقیناً، مگر آج جو تورات اور انجیل دنیا میں ہیں وہ والی نہیں ہے جو اللہ نے نازل فرمائی تھی۔ اس کا بھی یقین رکھنا ضروری ہے، اور یہ تاریخی حقیقت بھی ہے اور ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ اللہ کے نبی پر قرآن جس طرح سے نازل ہوا تھا اسی طرح سے قرآن آج تک آیا ہے۔ اس میں بیچ میں کہیں کوئی خرد برد نہیں ہوا، اور اگر بیچ میں کوششیں ہوئی ہیں تو وہ ضائع ہو گئیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ قرآن اپنی اصل حالت میں آج تک ہم تک پہنچا ہے۔ کسی ایک لفظ کے بارے میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ لفظ تھا نبی کے زمانے میں یا نہیں۔ اس سلسلے میں مسلمانوں نے نہیں، غیر مسلموں نے اور عام غیر مسلمانوں نے، دنیا کے بڑے بڑے سکالروں نے، ماہرین نے پوری تحقیقات کرنے کے بعد جو فیصلہ کیا وہ یہ کہ صاحب قرآن میں تو کہیں کوئی خرد برد نہیں ہوا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک بہت بڑا ادارہ قائم بھی کیا گیا تھا جرمنی میں، اس یونیورسٹی میں جس یونیورسٹی میں علامہ اقبال نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کی تھی، اس یونیورسٹی نے میونخ میں، وہاں باقاعدہ ایک ادارہ قائم کیا گیا قرآن پر ریسرچ کرنے کے لیے، اور سالہ سال کی تحقیقات کے بعد انہیں خلاصہ یہ نکالا کہ ہم نے قدیم سے قدیم قرآن اور نئے سے نئے قرآن، ہر جگہ پرنٹ ہونے والا قرآن، ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن، 40,000 قرآن کے نسخے ہم نے جمع کیے، ان تمام کو ٹیلی کر کے دیکھا تو کہیں کسی قرآن میں ملاوٹ کہیں پائی گئی۔ پرانے سے پرانا قرآن جیسا جن لفظوں کے ساتھ ہے، آج نئے سے نیا قرآن بھی انہی لفظوں کے ساتھ ہے، کہیں کوئی تبدیل۔ باقی دنیا کے تمام مذہبی صحیفوں میں جو خرد برد کا طوفان ہے اس کا تو اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ کسی کتاب میں ہر سال نیا ایڈیشن آتا ہے اور نئی تبدیلیوں کے ساتھ آتا ہے، صرف قرآن اپنی اوصل۔ تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس دنیا میں سچی اور پکی اور اوریجنل کتاب جو ہے وہ جو قرآن کریم ہے، یہ قرآن کا تقاضا ہے کہ قرآن پر ایمان رکھا جائے۔ اس کے بعد پھر قرآن کے حقوق شروع ہوتے ہیں، تو جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو وہ قرآن پڑھنے کا اہتمام کرے گا۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ میں بیزی ہوں، میں تعلیم میں ہوں، میں جاب کر رہا ہوں، یا میں بڑھاپے میں ہوں۔ یہ سارے آزار ہرگز آزار نہیں ہیں۔ صحابہ کے لیے سامنے بھی یہ آزار نہیں تھے، اور آج بھی اللہ تعالیٰ شانو کسی کو ایمان قبول کرنے کے توفیق عطا کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، وہ پڑھتے ہیں قرآن۔ تو جن کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، جیسے ہم 10 چیزوں کی سیکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کرتے ہیں، قرآن کے سیکھنے کا انتظام کریں۔ اور جن کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہو وہ نمبر 1 تلاوت قرآن کریم کے لیے الگ ٹائمنگ، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے الگ ٹائمنگ۔ یہ قرآن کا حق ہے کہ ہم کو قرآن کی تلاوت کے لیے الگ ٹائم رکھیں، چاہے وہ 10 منٹ رکھیں، چاہے 15 منٹ رکھیں، چاہے آدھا گھنٹہ رکھیں، لیکن تلاوت کا نظام بالکل الگ، اور سمجھنے کے لیے قرآن کو الگ۔ جو ٹائم ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے دیں گے وہ الگ ہونا چاہیے، اور جو صرف تلاوت کرنے کے لیے، کیونکہ دنیا کی صرف ایک کتاب ایسی ہے جس کے الفاظ پڑھنے پر بھی ثواب ملتا ہے، اور دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے۔ قرآن تو وہ کتاب ہے جس کو ہاتھ میں لانا بھی عبادت، اس کو دیکھنا بھی عبادت، اس کو پڑھنا بھی عبادت، سمجھ کر پڑھیں تب بھی عبادت ہے، بغیر سمجھے پڑھیں تب بھی عبادت ہے۔ صرف تلاوت قرآن کریم عبادت ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خالی الفاظ قرآن کریم پڑھنا عبادت نہیں ہے، جب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ناواقف ہے،
وہ کورا ہے علم سے، قرآن کی حقیقت اس کو نہیں معلوم۔ قرآن کے صرف الفاظ پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملیں گی، حالانکہ الف لام میم کا ترجمہ سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ تو تلاوت قرآن کریم، رمضان مبارک میں تلاوت قرآن کریم کے جو واقعات ہیں وہ بڑے عجیب ہیں۔ اس سلسلے میں ہم کو اچھی طرح سمجھ کہ جو لوگ حافظ ہیں کوشش یہ کریں گے کہ وہ قرآن کریم رمضان میں سنائیں، اور اگر قرآن کریم رمضان میں تراویح میں پڑھنے کا ان کا نظام نہیں بن پا رہا ہے تو اپنی تلاوت کا نظام بنائیں، اور اپنی تلاوت کا نظام بنانے کے لیے مختلف تدبیریں ہیں، مختلف مقداریں ہیں۔ ان مقداروں میں سے مقدار نمبر جو کم سے کم ہے وہ یہ کہ 1 پارہ روز تلاوت کریں، یہ کم سے کم ہے۔ اس سے تھوڑا زیادہ ہے 3 پارے روزانہ تلاوت کریں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ 1 منزل روز تلاوت کریں اور 1 ہفتے میں قرآن ختم ہو جائے گا، اور اس سے زیادہ یہ ہے کہ 10 پارے روز تلاوت کریں۔ اور اللہ کے بندے دنیا میں ایسے بھی گزرے ہیں کہ روزانہ 1 ختم قرآن کرتے تھے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ خود تراویح پڑھاتے تھے، 20 رکعت تراویح میں ہر رکعت کے اندر 20 آیتیں پڑھتے تھے۔ اس طرح سے 15 دن میں قرآن ختم ہوتا تھا۔ پہلے 15 دن میں 1 ختم قرآن کریں گے، کیونکہ روزانہ 20 رکعت تراویح میں ہر رکعت میں 20 آیتیں پڑھیں گے، 15 یا 14 یا 15 دن میں ختم قرآن ہو جاتا تھا۔ پھر اگلے 15 دن میں پھر ختم قرآن کرتے تھے، صرف تراویح میں۔ تراویح سے فارغ ہونے کے بعد پھر تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، 1 یا 1.5 گھنٹہ۔ اس کے بعد تہجد پڑھنا شروع کرتے تھے، جو عام طور پر تہجد ان کی شروع ہوتی تھی 1 بجے کے قریب تقریباً، کیونکہ اس زمانے میں ٹائمنگ نہیں تھی، گھڑیاں نہیں تھی۔ ہم اندازہ کرتے ہیں آدھی رات کے وقت وہ تہجد پڑھنا شروع کرتے تھے اور 10 پارے تہجد میں پڑھتے تھے، کسی دن 15 پارے پڑھتے تھے۔ ان کی سوانح حیات میں لکھا ہوا ہے، اور ان کی سوانح حیات جو بڑے بڑے لوگوں نے لکھی ہے، اس میں ایک علامہ ابن حجر عسقلانی ہیں جنہوں نے بخاری شریف کے سب سے عظیم الشان شرح لکھی ہے 15-20 والیوم میں، اور یہ مصر کے تھے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے، اور اس کو بعد میں تمام ان لوگوں نے نقل کیا جو امام بخاری کے حالات نقل کرتے ہیں، ان تمام حضوروں نے نقل کیا کہ امام بخاری کا معمول یہ تھا کہ تراویح پڑھنے کے بعد پھر وہ تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، پھر تقریباً 1 بجے وہ تہجد شروع کرتے تھے، اور 10 پارے کم سے کم پڑھتے تھے، کبھی کبھی 15 پارے پڑھتے تھے تہجد میں۔ اور اس کے بعد پھر سحری کھاتے تھے چند کھجوریں، پھر فجر کی نماز پڑھ کر کے تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، اور تقریباً اشراق سے تھوڑی دیر بعد جاگ جاتے تھے، پھر قرآن کریم میں تلاوت کر شروع کرتے تھے دیکھ کر، اور آفتاب ڈوبنے پر 1 ختم قرآن کرتے تھے۔ امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق تو بڑا مشہور ہے کہ حضرت فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، پھر تلاوت شروع کرتے تھے، غروب آفتاب پر 1 ختم کرتے تھے، پھر مغرب کے بعد کھانا ہوتا تھا، کھانے کے بعد پھر تھوڑا سا آرام کرتے تھے، اس تراویح پڑھنے کے بعد پھر فارغ ہوتے تھے، تو تراویح کے بعد پھر تب قرآن پڑھنا شروع کرتے، تہجد پر ختم کرتے تھے۔ 1 قرآن دن میں، 1 قرآن رات میں، اس طرح سے 30 دنوں میں 60 قرآن ہو جاتے تھے، اور 1 قرآن تراویح میں ہوتا تھا۔ 61 قرآن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ پڑھنے کا معمول ان کے حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنا کون پڑھ سکتا ہے اور آرام کب کرتے ہوں گے، اور ناممکن لگتا ہے، ایسا لگتا ہے یہ مبالغہ آمیزی کی بات کہی گئی ہے، عملاً ایسا نہیں ہو سکتا ہے، آخری انسان ہے، تھک جائے گا۔ تو حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا، فرمایا اس سال رمضان میں ہم تجربہ کر کے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ رمضان جب آیا تو اپنے تمام متعلقین جو خاص حضرات تھے ان تمام حضرات کو فرمایا کہ اس سال صرف تلاوت کرو گے، باقی تمام ذکر و اذکار اور جو تسبیحات ہیں تم اس سال موقوف کرو، اور زیادہ زیادہ تلاوت کرو، یعنی 5 وقت نماز اور اس کے بعد صرف تلاوت۔ اور رمضان کے ختم ہونے کے بعد مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ شخص نے کتنی تلاوت کی۔ چنانچہ رمضان کے ختم ہونے پر حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ، جن کے مریدین و خلفاء پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں، افریقہ میں، اور دوسرے مسلمان غیر مسلم ملکوں میں، اور یہاں بہت، تو ان کے متعلقین میں سے ایک نے لکھا، حضرت مولانا انعام الحسن جو تبلیغی جماعت کے اس وقت کے امیر تھے، انہوں نے خط لکھا کہ حضرت آپ نے حکم فرمایا تھا اس سال رمضان میں سے تلاوت کرنی ہے، تو میں نے اس سال رمضان میں 61 قرآن کی تلاوت کر لی۔ 60 قرآن میں نے خود پڑھے، اور 1 قرآن جو ہے وہ تراویح میں پڑھا، تراویح میں دوسرے 60 قرآن میں نے پڑھے۔ کسی نے خط لکھا تھا میں نے اس سال رمضان میں 56 قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ میں نے خود ایک شخص کو دیکھا ہے کہ وہ روزانہ 35 پارے تلاوت کرتے تھے۔ تو تلاوت کرنے والوں کا معمول اور مزاج یہ تھا۔ خود یہاں کشمیر کی تاریخ میں، پچھلی تاریخ میں ایسے افراد گزرے ہیں جو روزانہ 1 ختم قرآن کرتے تھے۔ چنانچہ ایک شخص کے بارے میں نے پڑھا تاریخ میں، اس کا نام تھا حیدر، اور ان کے والد کا نام تھا فیروز،
تو خواجہ حیدر چرخی ابن فیروز گنائی ان کے معمولات میں لکھا ہے کہ وہ رمضان مبارک میں روزانہ ایک قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے اور یہ ان کا معمول تھا۔ تو رمضان مبارک آ رہا ہے، اس رمضان مبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام جتنا زیادہ ہو سکے۔ جو نادرہ پڑھنے والے ہیں وہ بھی کوشش یہ کریں، اور اگر کوشش کریں گے تو نادرہ پڑھنے والے بھی جو آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں کم سے کم ایک ختم قرآن تو وہ کر سکتے ہیں۔ مسجدوں میں ختم قرآن، تراویح قرآن پڑھنے کا بہت اہتمام کیا جانا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک امت تراویح میں بہت شوق کے ساتھ ختم قرآن کیا کرتی ہے، بلکہ تراویح میں تو کمپٹیشن ہوا کرتا تھا کہ ان کی مسجد میں کتنے قرآن پڑھے گے اور ہماری مسجد میں کتنے قرآن پڑھے گے۔ ابھی 1 یا 1.5 ہفتہ پہلے مجھے ایک بھائی ملے، انہوں نے کہا ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم 3 دن میں اپنی مسجد میں ختم قرآن کریں گے، 10 پارے روزانہ پڑھیں گے اور تراویح میں پڑھیں گے۔ ظاہر ہے تراویح پڑھیں گے، وہ پوری رات پڑھیں گے، تراویح پڑھنے والے پڑھتے ہیں۔ اسی شہر کے اندر بھی ایسی تراویحیں پڑھی گئی ہیں کہ جس میں 7 پارے قرآن پڑھے جاتے ہیں۔ 3 پارے قرآن کریم کی تلاوت تو بے شمار جگہوں پر ہوا کرتی ہے، اور اسی بیچ میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب ہم تھک جائیں گے، ہم کو وہ تراویح چاہیے جو صرف 15 منٹ میں ختم ہو جائے یا آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائے، اور اس کے بعد گھر جا کر کیا کریں گے تو خامخواہ بیٹھے رہیں گے، یعنی کوئی کام نہیں، آرام بھی نہیں۔ اور یہ انسان کو دھوکہ لگتا ہے۔ کیا دھوکہ لگتا ہے؟ انسان کو شیطان یا نفس بیٹھنے نہیں دیتا، کہتا ہے جناب اتنا وقت نہیں، اور گھر جا کر کے بیٹھے رہیں گے، چائے پئیں گے، باتیں کریں گے، موبائل چلائیں گے، اور کوئی کام نہیں۔ آدمی سوچے میں کس چیز کو چھوڑ کر کیا کرنے کے لیے نکلا، اور ان دونوں کا بعد میں مقابلہ کر کے دیکھیں جو کام میں نے چھوڑا وہ کتنا اہم تھا، اور جس کام کے لیے میں چلا گیا وہ کتنا اہم تھا۔ میں مسجد سے نکل کے جا رہا ہوں گھر، جلدی میں نے تراویح پڑھوائی، میرا جی چاہتا ہے جلدی ختم ہو جائے۔ اگر جلدی ختم ہو گئی پھر گھر جا کر کیا کریں گے؟ چلیے اگر آپ کو آرام کا تقاضا ہے تو کہہ سکتے ہیں آرام کی وجہ سے گھر چلے گئے، لیکن آرام بھی نہیں ہے۔ عام طور پر تو لوگ 10:30 11 بجے تک تو جاگتے ہی رہتے ہیں، آپ چاہے نمازیں پڑھیں تب نہ پڑھیں تب، یہی ٹائم عام طور پر سونے کا ہوتا ہے۔ اب یہ جو بیچ کا ٹائم ہے، افطاری کرنے کے بعد، افطار کا کھانا کھانے کے بعد سونے تک کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم کو آپ کو کس کام میں خرچ کرنا ہے؟ یا تو لمبی نمازیں پڑھی جائیں گی یا اس میں خرچ ہوگا، اور یا پھر بیٹھ کر باتیں کریں گے، چائے پئیں گے، کھانے پینے میں مشغول رہیں گے۔ 2 ہی آپشن ہیں، یا اس میں یہ وقت خرچ کرنا ہے یا اس میں وقت خرچ کرنا ہے۔ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد تراویح ختم ہو جائے اور سورہ تراویح ختم ہو جائے، اور جو حافظ جو ہے وہ ایک ہی سانس میں ساری صورتیں ختم کر دے اور آدھے گھنٹے میں نماز ختم کرا دے، اس کو تو شاباشی دیں گے، اور شاباشی دینے کے بعد کہیں گے بہت ہم فری ہو گئے۔ کس چیز سے فری ہو گئے؟ گویا ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ نماز ہم پر بوجھ ہے، یہ بوجھ ہم نے سر سے اتار دیا، اب ہم پسند کا کام کرنے جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ گھر میں بیٹھیں گے، بیٹھ کر کے بیکار وقت گزاریں گے۔ خلاصہ یہ ہے، رمضان مبارک شروع ہونے والا ہے اور اسی ہفتے شروع ہوگا۔ ظاہر ہے پہلا روزہ جو ہے یا تو منگل کو ہوگا یا بدھ کو انشاءاللہ۔ تو اس عہد کریں گے ہم کہ اس سال رمضان میں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے، اور اگر قرآن کریم کے فہم کی بات کی جائے تو یہاں تو چونکہ ماحول ہی نہیں ہے، ورنہ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ 1 مہینے کے اندر پورے قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے، اور دن میں تفسیر سٹارٹ کی جائے گی، 5 یا 6 گھنٹے میں ایک پارے کی تفسیر ہوگی۔ تو مبارک ان تفسیر کرنے والوں کو، اور مبارک ان افراد کو جو سننے کے لیے تیار ہیں کہ 5 یا 6 گھنٹے ہم روزانہ درس قرآن سنیں گے اور ایک پارے کا درس ہوگا، تو 30 دن میں 30 پاروں کا درس ہوتا ہے۔ اور یہ سلسلہ ہمارے بزرگوں نے شروع کیا تھا، جس میں بہت بڑی شخصیت ہے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ، ان سے درس قرآن لیا ہے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی جیسی شخصیت نے۔ اور وہ کہتے بھی تھے کہ قرآن کے ساتھ میرا تعلق جن مراحل سے گزرا ہے ان میں ہمارے شیخ تھے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ درس قرآن دیا کرتے تھے۔ ان کے درس قرآن کا ایک طریقہ یہ تھا کہ رمضان جب سٹارٹ ہوگا تو روزانہ ایک پارے کا درس ہوگا، 5-6 گھنٹے اس میں لگ جاتے تھے۔ تو 5-6 گھنٹے کا درس ہوگا، وہ 2-3 گھنٹے کا ہوگا ظہر سے پہلے، اور 2-3 گھنٹے کے بعد ظہر کے بعد ہوگا، عصر کے بعد وہ ذکر کیا کرتے تھے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے، قرآن کریم کا تعلق رمضان کے ساتھ قوی ترین ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ اسی میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اب جب اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ اس قرآن کے ساتھ رمضان میں تعلق قائم کریں گے، تلاوت جتنی زیادہ کر سکیں کریں گے، اپنی مسجدوں میں تراویح کا اہتمام کرائیں گے۔ خاص طور پر منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد میں قرآن کریم کی تراویح کا اہتمام کریں۔
اور خود بھی اپنی تلاوت کا اہتمام کریں گے، اور اگر فہم قرآن کے لیے کوئی وقت مقرر کریں گے تو اور زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر ہم اگر قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں اگر ہم نے اہتمام کیا اور جو ہی ختم قرآن ہو جائے گا اس کو دعا کرنی چاہیے۔ وعدے ہیں کہ رمضان بھی ہوگا، ختم قرآن بھی ہوگا، اور اگر تہجد کا وقت ہوگا تو اور زیادہ دعاؤں کے قبول ہونے کے وعدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہمارا مزاج بنائے کہ قرآن کے ساتھ امت کا تعلق قائم ہو جائے اور قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق مل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔